السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جو لوگ سیلاب زدہ علاقوں میں امداد لے کر جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ معلومات شیئر کرنے لگے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو بیماریاں سیلاب کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ بھی انسانوں کا بہت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ ہم خوراک کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی وہاں پر مہیا کریں، ان کو دیں یا اپنے سامان کے ساتھ بھیجیں، تاکہ وہاں پر کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ بیماری ہو تو وہ اگر دوائی میسر نہ بھی ہو تو اس کے سامان میں ہی وہ چیزیں موجود ہوں اور وہ اس کو استعمال کر سکے۔ مثال کے طور پر ایسے علاقوں میں ہیضے کی بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے، تو ہیضے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ العزیز ہر دوائی سے زیادہ یہ پر اثر ہے اور فوری اپنا کام دکھاتا ہے۔ وہ ہے سرخ مرچ۔ کسی آدمی کو بھی ہیضہ ہو، دست لگے ہوں تو فوری طور پر اس کو سرخ مرچ کا کیپسول بھر کر دے دیں، اس کے دست بھی رک جائیں گے اور اس کی توانائی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر پسی ہوئی مرچ نہیں ہے، ان کے پاس اگر سرخ مرچ ثابت بھی ہے، اس کو کسی کنڈی ڈنڈے وغیرہ میں کوٹ لیں اور اس مریض کو وہ دے دیں تو اس کا ہیضہ فوری طور پر کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ مریض انشاءاللہ العزیز صحت کی طرف لوٹ آئے گا۔ اسی طرح وہاں پہ ملیریا اور ڈینگی یہ بھی بہت زیادہ پھیلتا ہے، جس کا سبب مچھر ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ سامان لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے مچھردانی کا اگر بندوبست کر سکے تو یہ لاجواب ہے کہ مستقل یہ فائدہ دے گا۔ اگر مچھردانی مہنگی ہونے کی وجہ سے انتظام نہیں کر سکتے تو سستی جو چیزیں لوشن مل جاتا ہے میونسپل، وہ لے جائیں اور کثیر تعداد میں لے جائیں، تاکہ وہ لوگ اپنے جسم کے اوپر جو حصہ ننگا ہوتا ہے اس پہ لگا لیں تاکہ مچھر ان کے قریب نہ آئے، جس کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی پھیلتا ہے۔ اور جس آدمی کو ملیریا یا ڈینگی ہو تو وہ خصوصی طور پر قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے لونگ، دار چینی کا کہوا اور اس میں لیمو نچوڑ کر ضرور استعمال کرے۔ اس کے ساتھ اس کی قوت مدافعت وہ بڑھتی بھی رہے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ جب انسان کو ملیریا ہوتا ہے تو پھر انسان کو سردی بھی لگنے لگ جاتی ہے، کبکبی کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو جب آپ لونگ، دار چینی کا کہوا لیمو ڈال کر پئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ملیریا یا ڈینگی یہ آپ پر اس طرح اثر نہیں کر سکے گا جس طرح آپ اس کو استعمال نہ کرنے سے اس سے زیادہ نقصان نقصان میں چلے جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، ان علاقوں میں یہ خارش یہ بھی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اور یہ خارش اسی وجہ سے پھیلتی ہے کہ وہاں پہ پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے، موسم میں رطوبت آ جاتی ہے اور پھر جسم کے اندر بھی حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو یہ خارش کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو جب انسان کو خارش کا مسئلہ بنے تو وہ نیم کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس کو ابال کر اس کے ساتھ نہائے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح گرم خشک چیزیں، گرم تر چیزیں جس کے اندر حرارت ہوتی ہے،
تو جب جسم کے اندر حرارت پوری رہے گی تو پھر بھی خارج جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یا جو ہے انسان تارے میرے کا تیل استعمال کر لے، اگر وہ لگتا ہو زیادہ تکلیف دیتا ہو تو سرسوں کا تیل اس میں تھوڑا سا ڈال لیں، تو پھر جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ خارش کا علاج بھی آپ کا جو ہے 2-4 دن میں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو ٹائیفائڈ ہے، ایک تو وہ گرم پانی ابال کر پیے، گرم پانی ابال کر پینے سے بھی ٹائیفائڈ کی جو ہے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے یہ لونگ دار چینی کا کہوا وہ بھی ٹائیفائڈ کا مریض جو ہے ضرور استعمال کرے تاکہ قوت مدافعت اس کی پوری رہے۔ اسی طرح ادرک، شہد، اس کا استعمال، بلکہ میں آپ کو کہوں گا بھی شہد بھی ان علاقوں میں انسان کو لے کر جانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو شہد بھی دینا پڑتا ہے، اور ٹائیفائڈ کے مریض کے لیے بھی شہد اچھی چیز ہے۔ اسی طرح ناظرین، ان علاقوں میں جتنی بھی زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان سب کا تعلق آلودہ پانی سے ہے، تو اس لیے صاف پانی بھی ساتھ لے کر ضرور جائیں۔ خوراک کے ساتھ ساتھ صاف پانی کا جو ہے وہ بھی ضرور بندوبست کریں۔ تو ناظرین، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ایک صاف پانی، دوسرا لونگ دار چینی، یہ بھی ساتھ مہیا کریں۔ اسی طرح جو ہے مچھروں کی حفاظت کے لیے مچھردانی یا جو ہے لوشن میونسپل جو ہوتا ہے وہ لے جائیں، اور آنکھوں کے لیے جو آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے بے شک انگریزی ڈراپ لے جائیں، جس طرح میتھا کلور ہے، ڈیکسا کلور ہے، یا اسی طرح دیسی جو ہے عرق گلاب ہوتا ہے وہ لے جائیں، تاکہ جو ہے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دوائی ان کو ضرور مہیا ہو جائے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔